मियां कब्रिस्तान का जो रकबा है, हदूद अरबा है, ये 1248 का नाम पर मुहित है ये। इसमें तकरीबन 6.5 लाख खबरें इस वक्त रजिस्टर कर रही हैं जो मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पर। इसके नीचे कितनी चली गई हैं वल्लाह आलम। किसी ने आकर मेरा ये शोल्डर पकड़ लिया। मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था, नीचे मट्टी डाल रहे थे लोग, हमार कर रहे थे उसको। थोड़ी ही देर बाद ना उसने दोनों शाने पकड़ लिए मेरे मजबूती से, ऐसे जैसे कोई सख्त चीज़ ने पकड़ा हुआ है। मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं रास्ता देता हूँ आपको। जैसे ही मैंने ये लफ्ज़ कहा है उसने वो रिलीज़ किया, तो मैंने वो थोड़ा सा इधर हुआ हूँ, तो जैसे एक अंधेरी गुजरती है ना हवा, तो वो ऐसे गुजरी मेरे पास से। वो कब्र दफन हुए 79 की दफन थी। वो मस्जिद बिल्कुल वैसी ही रखी हुई थी, उस पर कफन भी वैसे ही था। उसने चेहरा उठाकर देखा तो उसने हाथ लगाया, कह रहा जी मुझे महसूस हो रहा है कि ये भी गर्म है। 1 महीने के अंदर हमारे टिश्यूज़ जितने से हैं ये सारे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ से नाक से शुरू होता है, ये फिर ऑनवर्ड सारा हमारा जिस्म पानी बन के ख़त्म हो जाता है। ये कब्रिस्तान का मौज़ा है मियानी साहब का कि यहाँ पर 20 से 25 लोग रोज़ दफन हो रहे हैं और इसी कब्रिस्तान में ही मदफून हो रहे हैं, और यहाँ पर जगह अल्लाह निकाल देता है। वैसे तो आप देखें आपको जगह नज़र नहीं आएगी। जब कोई अल्लाह को प्यारा हो जाता है, अल्लाह का बुलावा आ जाता है, अल्लाह उसको बुला लेता है, तो हम जगह देखते हैं, तलाश करते हैं। जो थोड़ी जगह होती है वो जगह ख़ुद पे ख़ुद वो ऐसे लगता है कि ये बड़ी हो गई है, ये ज़मीन ने जगह दे दी है, अब यहीं पे उसकी कब्र निकाल दें और वो बन जाती है। मियानी साहब का कब्रिस्तान सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। लाहौर की आबादी इस वक्त तकरीबन कोई 2.25 करोड़ के करीब पहुंच गई है, या 2 करोड़ के पहुंच गई है। और ज़्यादा लोगों का ख्वाहिश होती है कि मरने के बाद हम अपने प्यारों के, क्योंकि लोगों के प्यारों की कब्रें इधर ही हैं, चाहे वो डिफेंस में चले गए हैं, चाहे वो जोहर टाउन चले गए हैं, कहीं चले गए हैं। उन्होंने जब फौतगी होती है तो वो वहाँ से उसको मैयत को इज़्ज़त और एहतराम के साथ ले आते हैं और यहीं पे दफन करते हैं अपने प्यारों के साथ। तो वो लाहौर की 2 करोड़ की आबादी है, 2.25 करोड़ की आबादी है, इसको यही कब्रिस्तान डील कर रहा है 20 से 25 लोगों को। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा दिन नहीं है कि किसी गवर्नर ने कहा होगा जगह नहीं है इसको वापस ले जाओ। जो आ गया वो दफन हो गया। यहाँ पर शख्सियात तो बहुत सारी हैं, यहाँ पर जस्टिसों की भी कब्रें हैं, जर्नलों को भी कब्रें हैं, फिल्मी अदाकारों की भी कब्रें हैं और सहाफ़ियों की भी कब्रें हैं। फिर 125 तो मज़ारात हैं यहाँ पर। इधर कब्र खुदाई हो रही थी तो वो मुझे गोरकन था, उसने बुलाया, उसने कहा सर इधर आओ, कब्र की दीवार गिर गई, सात अली कब्र की। वो कब्र दफन हुए 79 की दफन थी। वो उनका नाम ही मैं ले लेता हूँ, हाजी मुश्ताक साहब उनका नाम था। तो वो गोरकन कहने लगा सर आके देखें ये मैयत वैसी पड़ी हुई है। मैयत बिल्कुल वैसी ही रखी हुई थी, उस पर कफन भी वैसे ही था। उसने चेहरा उठाकर देखा तो उसने हाथ लगाया, कह रहा जी मुझे महसूस हो रहा है कि ये भी गर्म है। तो अल्लाह जिसको रखे, अल्लाह जिसको चाहे कर सकता है। नहीं तो मेडिकल ये कहती है कि 1 महीने के अंदर हमारे टिश्यूज़ जितने हैं ये सारे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ से नाक से शुरू होता है, ये फिर ऑनवर्ड सारा हमारा जिस्म पानी बन के ख़त्म हो जाता है। ये अल्लाह की कुदरत है। बीबी पाक दामन कब्रिस्तान सुना है ना, ये रिसेंटली अभी पिछले माह मुझे आर्डर आया कि यहाँ से हमने कोई 60 कब्रें शिफ्ट करनी है। सड़क बन रही थी वहाँ पर, तो मेरी ड्यूटी सरकार ने लगा दी, तो मैं फिर अपने गोरकन यहाँ से लेकर जाता था। तो हमने 60 कब्रें शिफ्ट की। 60 कब्रों में से 4 बॉडियाँ बिल्कुल सही सलामत निकल गई। जो 2014 की 2 थी, 2008 की थी, 2010 की थी, जिनको 12 साल, 14 साल, 10 साल ऐसे गुजर चुके थे। 2 लेडीज़ थी, 2 जेंट्स थे, और बिल्कुल उनका जस्त खाकी बिल्कुल वैसे का वैसे ही था। मेरे अपने रोंटे खड़े हो गए थे जब उनको निकाल रहे थे, बल्कि हमने भी हाथ डालकर उनको ताबूत के अंदर बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से रखा है। तो मैंने उनसे, जो उनके लाहिकीन आए हुए थे, उनसे पूछा था, तो वो कह रहे थे कि ये हम अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ है हमारा, और हम महफ़िल वगैरह यहाँ करवाते थे। बाकी और ज़्यादा मैंने नहीं पूछा। हमारी नज़र में और बल्कि अल्लाह की नज़र में वो नेक थे, तो उनकी बॉडियाँ बिल्कुल सलामत थी, चारों की चारों। 2011 में जब ये मेट्रो का पुल बना था, 12 में बना था मेरे ख्याल, इसकी मट्टी काफ़ी निकली थी।
تو میں ان کے پاس گیا. ہمارے یہاں پر واسف ایک دربار ہے, اس کے ساتھ بڑی کھائی تھی, پانی بھرا ہوا تھا وہاں پر نا. تو میں نے ان کو کہا جی آپ تھوڑی نیکی کما لیں, یہ جو مٹی نکل رہی ہے ہمیں دے دیں ساری. میں نے کہا کل کو میں نے تھوڑا سا ان کو کہا, موٹیویٹ کیا. میں نے کہا کل کو آپ نے مرنا نہیں ہے, پیسے کما رہے ہیں یہاں سے, آپ بڑے بڑے کنٹریکٹر ہیں, بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں یہاں پر, تو تھوڑی سی اپنی قبر بھی روشن کر لیں آپ نا. تو انہوں نے اپنے مینیجر کو بلایا, اس نے کہا جی بشیر کی بات سنیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے پھر وہ جتنی مٹی تھی بغیر پیسوں کے وہ ٹرک میں ڈال کے تو انہوں نے وہاں پہ فل کیا. تو وہ فل کروا رہا تھا, میں واقعہ آپ کو یہ شیئر کر رہا ہوں کہ میں دیوار پہ ایسے کھڑا تھا, دیوار تھی نہ ادھر کچھ تھا نہ ادھر کچھ تھا. کسی نے آگے میرا یہ شولڈر پکڑ لیا. میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا, نیچے مٹی ڈال رہے تھے لوگ, ہمار کر رہے تھے اس کو. تھوڑی دیر بعد دیکھا یہ پکڑ لیا. یہ میرے سے واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے. تو میں نے ایسے دیکھا تو وہ کوئی بھی نہیں تھا. تھوڑی دیر بعد نا اس نے دونوں شانے پکڑ لیے میرے مضبوطی سے, ایسے جیسے کوئی سخت چیز نے پکڑا ہوا ہے. میں نے گردن میری ہل رہی تھی, یہ پکڑا ہوا تھا بس. میں نے کہا کہ یہ چھوڑ دو, میں راستہ دیتا ہوں آپ کو. جیسے ہی میں نے یہ لفظ کہا ہے اس نے وہ ریلیز کیا, تو میں نے وہ تھوڑا سا ادھر ہوا ہوں, تو جیسے ایک اندھیری گزرتی ہے نا ہوا, تو وہ ایسے گزری میرے پاس سے. تو مجھے محسوس ہوا کوئی چیز کا راستہ تھا جہاں سے وہ مانگ رہی تھی اپنا راستہ, تو میں نے اس کو راستہ دے دیا. اور وہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا. پھر رات کو میں ایک دن سروے کر رہا تھا, کافی گرمیاں تھیں, تو موٹر سائیکل کے میں پہلے اندر چکر لگا رہا تھا رات کو 12-1-2 بجے نا. پھر میں روڈ پہ پھرنے لگا ہوں. تو یہ اسلامی پارک کی طرف بالکل سنسان علاقہ ہے, تو وہاں پر میں بائک پہ جا رہا تھا بالکل سلولی, آہستہ آہستہ. تو پیچھے سے مجھے آواز دی, کسی نے میرا نام لیا, بشیر بات سنیں. میں نے وہاں بریک لگا دی, کوئی بندہ نہیں تھا, سناٹا بالکل. میں نے ایسے دیکھا پیچھے تو کوئی نظر نہیں آیا, پھر ادھر بھی دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. پھر میں نے بائک میری اسٹارٹ تھی, میں نے گیئر ڈال کے پھر اس کو اسٹارٹ کیا, ذرا تھوڑا کیا, پھر کہا تو رکو 1 منٹ میری بات سن لو, میرا نام لیا ہے. میں نے کہا یہ کوئی چیز ہے کہنا. میں نے ایسے اسے دیکھا تو پھر میں نے کہا اب بات ان کی کیا سننی ہے. پھر میں وہاں سے نکل آیا. پھر میں صبح لڑکوں سے پوچھا وہاں کی گورکنوں سے, کہہ رہا سر جی جگہ ہے نا اے والی, وہاں پر ایک نا مغلیہ دور کا بنا ہوا ہے, مومٹی سی بنی ہوئی ہے, ویرانی ہے. انہوں کو کہا کہ یہ اس جگہ پہ نا یہ بھاری چیز ہے یہاں پر. ہمیں بھی کئی دفعہ یہاں پر آوازیں دی ہیں انہوں نے, اب ملی نہیں, آوازیں بھی دی ہیں, مگر آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا وہاں پر. جادو ہوتا ہے یہاں پر. ایک پیچھے ایک میں نے 2 لیڈیز تھیں, 2 آدمی تھے, وہ کوئی نئی قبر دفن ہوئی تھی, تو وہاں پر کہیں سے ہڈی لے کر آئے تھے, پتہ نہیں کہاں سے لائے تھے. اس پہ رخسانہ نام لکھا ہوا تھا ہڈی کے اوپر, انسان کی ہڈی تھی, پتہ نہیں بازو کی تھی یا پاؤں کی تھی, کہاں کی تھی. رخسانہ نام لکھا تھا مارکر کے ساتھ, اور 2-3 بندوں کا اور نام لکھا ہوا تھا. تو اس کو بیٹھ کے دبا کر کچھ کر رہے تھے. مجھے گورکن نے بتایا, تو ہم نے اس کو گھیرا ڈال کر نا 15 پہ کال کر کے پکڑوا دیا تھا, 3-4 وہ ایک دوسرے پہ جادو کرتے ہیں. اس طرح کے ایک لیڈیز ہیں, وہ کہنے کی میرا بیٹا میرے خواب میں آ رہا ہے, بار بار خواب میں آ رہا ہے کہ میرے جو قبر کے سر کی طرف ہے نا, وہاں پہ نا تویز وغیرہ دبائی ہوئی ہیں, اس کو نکالو. وہ بی بی میرے پاس آ گئی, تو مجھے کہنے, میں کہا بی بی یہاں پہ ایسی بات نہیں ہے. کہنے کہ آپ بھائی یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑتی ہوں, میرے ساتھ چلی جاؤ, کسی کو بھیج دو, وہاں میرے سرانے کے وہاں کھدائی کرا دو. میں کہا اچھا. وہ میں نے لڑکوں کو بلایا اپنے گور کو, میں کہا یار ساتھ جاؤ. میں نہیں گیا ہوں, میں کہا جاؤ دیکھو کیا مسئلہ ہے. انہوں نے وہ کئی لیے, اور جب کھودا تو واقعی وہاں سے نا وہ 2 چھریاں, اس پہ نام لکھا ہوا ہے, وہ دبن کی بھی تھیں, اور تویز بھی تھے وہاں پر. یہ وہاں سے نکلے ہیں قبرستان سے. یہ مشہور ہو گیا جنوں والی سرکار. ایکچوئل میں یہ قبریں ہیں مغلیہ دور کی, یہ جتنی قبریں ہیں 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں جتنی ہیں. اور یہ پیچھے آپ کو نظر آئے گا سارا, یہ اس وقت یہ پرانی جنازگاہ تھی, یہاں پر وہ نمازیں جو جنازہ کی پڑھتے تھے یہاں پر. اب وہ ادھر پڑھتے ہیں, وہاں بنا دی ہے. یہ یہاں پر پہلے ادھر پڑھتے تھے, یہ ساری مغلیہ دور کی بنی ہوئی ہے. تو عرف عام میں بس ایسے مشہور ہو گیا. کوئی جن شن یہاں پہ نہیں ہے. اب کبھی آپ بھی ڈر جائیں گے, جن ہے یہاں, کوئی جن شن نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے بڑا جن انسانی ہے, جو انسان سے ہر کوئی ڈرتا ہے. جن بھی ڈرتا ہے, اور وہ جانور بھی ڈرتے ہیں, ہر کوئی ڈرتا ہے انسان اس سے, جن سے. ایک اللہ لوگ تھا, تو اس کے ساتھ نا میں موقع دیکھنے کے لیے جا رہا تھا. یعنی کہ وہ کرتے یار قبر کا ہم نے کچھ کام کروانا ہے. میں کہا چلو یار میں پیدل ہی چلتے ہیں, بڑا دور تھا وہ. تو میں پیدل گیا ہوں, تو وہ بندہ بھی 6 فٹ 6.5 فٹ کا تھا جو میرے ساتھ جا رہا تھا. تو مجھے کہنے لگا آپ نے کبھی جن دیکھا ہے؟
وہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے، میں کہا جی میں نے نہیں دیکھا ہے، کہہ رہا دکھاؤں آپ کو، میں کہا یہ آپ تو کام کروانے ہیں قبر کا اپنی، کہہ رہا جن دکھاؤں آپ کو، میں کہا یہ دکھائیں، کہہ رہا وہ سامنے دیکھو 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا 2 بچے وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے آپس میں وہ کھیل رہے تھے بیٹھے ہوئے نا، میں کہا ہاں جی نظر آ رہی ہیں، کہہ رہے یہ جن کے بچے ہیں، یہ انسان کے نہیں ہیں، وہ سمجھ رکھتا تھا اس چیز کا پتہ تھا اس کو، کہہ رہا آپ دیکھو دوبارہ، میں نے دوبارہ دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بھی واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔